آج کا دن انتہائی تلخ یادوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ان کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ اتنی بڑی طاقتور فوج ہو وہ عوام کی سپورٹ کے بغیر نہیں جیت سکتی۔ کل سپریم کورٹ میں ایک بار پھر سے تماشا لگا، یعنی بے شرمی، بے حیائی اور ڈٹھائی کی تمام تر حدیں عبور کرنے والی بیوروکریسی۔ 4 سال کے بعد اس نے بوٹ چاٹے اقتدار کی ڈیل کی۔ بہت بڑے بڑے جو تھم سمجھے جاتے ہیں، جو پائے سمجھے جاتے ہیں پارٹی کے اندر، وہ لوگ بھی پارٹی چھوڑ کر جاتے نظر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آج کا دن انتہائی تلخ یادوں کے ساتھ گزر رہا ہے اور 2 ایسے سانحات جو دلوں پر نقش ہیں، جن کی تکلیف شاید جب تک زندگی ہے تب تک ختم نہیں ہو سکے گی۔ سقوط ڈھاکہ ہو یا سانحہ آرمی پبلک سکول ہو، دونوں کے اندر ہونے والے نقصان کا خمیازہ کبھی بھی نہیں پورا ہو سکتا۔ پر صورت اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ اگر سانحہ APS کو لے لیں تو یہ تو کہہ دیا گیا کہ جتنے بھی دہشت گرد آئے تھے وہاں پر حملہ آور ان کو مار دیا گیا، لیکن آج تک شہداء کے ورثاء بھی سراپا سوال ہیں کہ وہ کون تھے، ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا، کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے تھے، کس کے کہنے پہ آئے تھے، کون سی تنظیمیں اس سے منسلک تھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر کم از کم ورثاء کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج بھی ٹویٹر پر کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کے بچے وہاں پر شہید ہوئے تھے اور ان کی طرف سے یہی گلہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم سقوط ڈھاکہ کی بات کریں تو سقوط ڈھاکہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ اپنی قوم کو کبھی بھی بھیڑ بکریاں کیڑے مکوڑے نہیں سمجھنا چاہیے۔ پالیسیز میں ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے جن میں عوام کا مفاد بھی ہو، قوم کا مفاد بھی ہو، ملک کا مفاد بھی ہو۔ اگر آپ ان چیزوں سے ماورا ہو کر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں تو یاد رکھیے، اللہ نہ کرے یہ سقوط ڈھاکہ روزانہ ہی ہوتے رہیں گے اور یہ ناقابل تلافی نقصان روزانہ اس کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا۔ تو یہ چیزیں چاند ایک ہیں کہ جتنی بڑی طاقتور فوج ہو وہ عوام کی سپورٹ کے بغیر نہیں جیت سکتی۔ لہٰذا ہمیں اب بھی اپنی پالیسیوں پر غور کرنا ہوگا۔ آج کے دن میں بجائے ہم 2-3 ترانے ریلیز کر دیں یا بجائے ہم 2-3 مذمتی بیان جاری کر دیں یا ایک تقریب رکھ لیں، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز پر غور کرنا ہوگا اور ہمیں ایسی پالیسی بنانی ہوگی جس میں ملک، قوم یہ پہلے ہو۔ فرسٹ پریورٹی پاکستان ہونا چاہیے، اہلیان پاکستان ہونے چاہیے۔ اس کے بعد خبروں پہ بات کر لیتے ہیں۔ کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پاکستان کے اندر۔ فرسٹ آف آل، کل سپریم کورٹ میں ایک بار پھر سے تماشا لگا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے اور ناچ جاری ہے، کسی طرح کا انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی انصاف دینے میں نہ صرف وہ رکاوٹ ہیں بلکہ مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں۔ کل جب الیکشن کمیشن کو بلایا گیا، وہاں پر ارجنٹلی انہوں نے فلائٹ کینسل کروائی اور وہاں پر عدالت لگا کر بیٹھے، ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی۔ اور یاد رہے کہ یہ پٹیشن دائر کی تھی عمیر نیازی صاحب نے، جو ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ جو الیکشن کا عملہ ہے، جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، وہ ٹوٹلی طور پر جوڈیشری سے ہونے چاہیے، نہ کہ وہ آپ بیوروکریسی سے اٹھا کے لے آئیں۔ اب بیوروکریسی جو ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے اس وقت 3500 سے ابو MPO کے آرڈر جاری کر چکی ہے، جو چودھری پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اسلام آباد پولیس کے حوالے کر چکی ہے۔ وہ بیوروکریسی جس نے ختیجہ شاہ جیسی خاتون کو، جو پاکستان کی بیٹی ہے، اس کو پنجاب سے ادھر سے نکال کے کوئٹہ بھیج دی ہے۔ یہ وہ بیوروکریسی جس نے سرم جاوید خان کو 6 دفعہ ضمانتیں ملنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے پاس نہیں جانے دیا گیا، اس کو گھر نہیں جانے دیا گیا، دوبارہ گرفتار کر لی جاتا ہے۔ یعنی بے شرمی، بے حیائی اور ڈٹھائی کی تمام تر حدیں عبور کرنے والی بیوروکریسی، اس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے دے گی؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ صرف خام خیالی اور بے وقوفی ہے۔ انہوں نے اعتراض عائد کیا تھا کہ ہم جوڈیشری سے لینا چاہتے ہیں عملہ۔ اس پر کیس کی سماعت ہوئی اور یہ مسلم لیگ نون و پیپلز پارٹی، جن کو واضح طور پر سیاسی موت نظر آ رہی ہے، انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ اب میں نے ذاتی طور پر جتنے سرویز کیے ہیں لاہور کے اندر بڑے بڑے حلقوں کے، مجھے کہیں پر ایسی پوزیشن تحریک انصاف کی نظر نہیں آئی جہاں ان کو بھاگنا پڑے۔ ہر طرف ان کی پوزیشن تکڑی ہے۔ ایون تو جو شہباز شریف کا ذاتی حلقہ ہے، نواز شریف کا ذاتی حلقہ ہے، جہاں انہوں نے اربوں روپے لگاتے ہیں، وہاں پر بھی عمران خان کی تکڑی پوزیشن ہے اور عمران خان کا ذاتی ووٹ بینک ہے وہاں پر۔ تو یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ الیکشن سے فرار ہونے والے لوگ، یہ حرام خوری کرنے والے لوگ، جو پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، یا وہ 16 جماعتیں، یہ بان بتی کا کنبہ جس نے 16 ماہ میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اکانومی تباہ کر دی، چلتی حکومت کو چلتا کر کے انہوں نے سارا بیڑا غرق کر دیا ملک کا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کو سٹیبل کریں گے۔ وہ جو امید پاکستان کے نام سے دوبارہ ایک ڈرامے باز بھگوڑا واپس آیا ہے، 4 سال مفرور رہا، بھگوڑا رہا، اشتہاری رہا، عدالتوں کو مطلوب رہا، 4 سال کے بعد اس نے بوٹ چاٹے اقتدار کی ڈیل کی اور واپس پاکستان میں آیا، اس کو پراپر لانچ کیا گیا۔
اس کے کہنے پر آپ لوگ کیا نہیں کر رہے، تمام تر انسانی اخلاقیات کی اقدار وہ سارا کچھ آپ بھول چکے ہیں۔ یہ وہ بیوروکریسی ہے۔ یہ واضح کرنا اس لیے ضروری ہے قوم کو پتہ چلے بیوروکریسی ہے کون سی، یہ کر کیا رہی ہے۔ تو اس پر سپریم کورٹ میں کیس لگا اور وہ قاضی فائز عیسیٰ جو انصاف کے علمبردار ہیں، جمہوریت کے چیمپئن ہیں، لا اینڈ آرڈر کی بات کرنے والے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہے جاتے تھے، انہوں نے واضح طور پر اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے۔ وہ بالکل لیٹ گئے ہیں۔ بندیال صاحب اگر کچھ کر نہیں سکتے تھے تو وہ کم از کم ایسی پالیسیز کو دفاع نہیں کرتے تھے یا ایسی پالیسی کا اجرا نہیں کرتے تھے جو ملک کے لیے، قوم کے لیے نقصان دہ ہو۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب تمام تر حدیں پار کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی ہے اور انہوں نے وہاں پر کیس سنا اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ نہ کسی کو نوٹس کیا نہ کسی کو بلایا، اور جب وہاں پر وشال یوسف زئی بات کرنے لگی، ان کو کہا گیا کہ آپ کون ہیں، میں آپ پر توہین عدالت لگا دوں گا، آپ کہاں سے پڑھ کے آئی ہیں، واپس جا کے بیٹھ جائیں۔ یعنی یہ رویہ کسی تھڑے پر بیٹھے کن ٹوٹے کا نہیں ہے، یہ آپ کے ملک میں سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کا ہے۔ تو انفارچونیٹلی کہ یہ ایسے بونے جو ہیں، چھوٹے قد کے لوگ، چھوٹے ذہن کے لوگ، یہ ہم پر مسلط ہیں اور یہ سب سے بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ انہوں نے الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا اور عمیر جین صاحب جنہوں نے درخواست دائر کی تھی، ان کے اوپر بھی توہین عدالت کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا کہہ دیا، بغیر ان کو سنے، بغیر ان کو حق دفاع دیے۔ یہ حال رہ گیا پاکستان کی عدالتوں کا۔ ان کو نوٹس جاری کر دیا اور الیکشن کمیشن سے کہا کہ 12 بجے سے پہلے شیڈول جاری کریں۔ انہوں نے شیڈول جاری کر دیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کے جو جاری کردہ شیڈول ہے اس کے مطابق الیکشن کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی جو تاریخ ہے 19 دسمبر سے حاصل کیے جا سکیں گے، کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے، اور امیدواروں کی انتخابی فہرست 23 دسمبر سے آویزہ کی جائے گی، جبکہ امیدواروں کی اسکروٹنی جو ہے وہ 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے پر 3 جنوری تک اپیل دائر کی جا سکے گی۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری 2024 کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 12 جنوری 2024 ہوگی۔ امیدواروں کا انتخابی نشان 13 جنوری 2024 کو جاری کیے جائیں گے، اور 10 جنوری 2024 کو اپیلوں پر اپیل اتھارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ آخری روز ہوگا۔ یعنی یہ انہوں نے شیڈول جاری کیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور باقی سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے الیکشن لڑنے کی تیاریوں میں لگ چکے ہیں اور انہوں نے تیاری شروع کر دی ہیں۔ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بڑی بڑی وکٹیں گریں گی جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوں گے۔ بہت بڑے بڑے جو تھم سمجھے جاتے ہیں، جو پائے سمجھے جاتے ہیں پارٹی کے اندر، وہ لوگ بھی پارٹی چھوڑ کر جاتے نظر آئیں گے۔ چودھری نثار علی خان کی اطلاعات ہیں، جلد تحریک انصاف کا حصہ بنیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے اطلاعات ہیں، اور بہت قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قریب مسلم لیگ نون کو وہ خیرآباد کہہ چکے ہیں۔ اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں تحریک انصاف ٹکٹ دیتی ہے تو میں بالکل ایکشن لڑوں گا۔ لطیف کھوسہ صاحب بھی کل پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ کھوسہ صاحب کے بڑے بیٹے جو سپریم کورٹ کے لائر ہیں وہ بھی الیکشن لڑیں گے، اور کھوسہ صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت جلد اعتزاز اثر صاحب کو بھی میں تحریک انصاف میں لے کر آؤں گا۔ اب دیکھتے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں اور وہ پتے جو پاکستان تحریک انصاف نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اور وہ انہوں نے اب کھیلنا شروع کرنے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے کتنے کام آتے ہیں اور الیکشن کی ایکٹیویٹیز میں پاکستان تحریک انصاف کو کتنا لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے۔ برصورت ہونا چاہیے، سیاست کو سیاستدانوں کی طرح کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے جمہوری اقتدار کو کچلنا نہیں چاہیے، کیونکہ کل کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔